اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مؤمنین وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد جو توبہ کی آیت نمبر 14 اور 15 تلاوت کی گئی ہیں جو 10ویں پارے کے 8ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ اگر وہ کفار اپنے عہد کو قسموں کو توڑ دیتے ہیں، پورا قسم کھا لینے کے بعد، عہد کرنے کے بعد، اور تمہارے دین کے معاملے میں تمہیں طعن کرتے ہیں تو ان کفر کے سرغنوں سے لڑو، اس پر خاموش نہ رہو۔ یہ ایسے ہیں کہ ان کی کوئی قسم نہیں ہے، کوئی ان کا عہد نہیں ہے، معاہدہ نہیں ہے، تو یہ ان کے ساتھ یہاں تک لڑو کہ یہ باز آ جائیں شرارتوں سے۔ ایمان نہیں لاتے نہ لائیں، لیکن شرارتیں نہ کریں دین حق کے خلاف، ایمان والوں کے خلاف، تو کیا تم ان سے نہیں لڑو گے جنہوں نے عہد کو توڑا ہے، قسموں کو توڑا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کے لیے سازشیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں شہر سے، اور انہوں نے ہی ابتدا کی ہے، پہل انہیں کی طرف سے ہوتی ہے، تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ نہیں، ان سے نہ ڈرو، مقابلہ کرو، اللہ سے ڈرو، اسی سے ڈرنے کا حق ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اور میں کہ لڑو ان سے، جب لڑو گے نا ان سے، جہاد کرو گے اللہ کے دین کے لیے، دین کے خلاف کارروائی کرنے والوں کے ساتھ، یعذبہم اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے، تمہارے ہاتھوں ان کو قتل کر کے، زخمی کر کے، ان کو نامراد کر کے، ان کو تمہاری ہاتھوں سے عذاب دے گا اور ان کو ذلیل رسوا کرے گا۔ تم ان کو قید کرو گے، ان کو بند کرو گے، پابند کرو گے، ان پر پابندیاں لگاؤ گے۔ ینصرکم علیہم، اور اللہ تعالیٰ ان پر تمہاری مدد کرے گا، تمہیں کامیاب کرے گا، غلبہ دے گا۔ یشفی صدور قوم مومنین، اور مومن کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ جب تمہارے ہاتھوں سے کافر مریں گے، قید ہوں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے اللہ کے حکم سے، تو مومن خوش ہو جائیں گے۔ ان کے دل جو کہ غصے میں بھرے ہوئے ہیں کافروں کے خلاف ان کی کارروائیوں کی وجہ سے، وہ جو وعدے کر کے توڑتے ہیں، معاہدے کر کے توڑتے ہیں، اور تمہارے حلیف جو ہیں ان کے خلاف وہ کارروائیاں کرتے ہیں، فرما کہ اگر ایسا ہوگا تو یذہب غیظ قلوبہم، اس طرح مسلمانوں کے دلوں کا جو غصہ ہے، گھٹن ہے، وہ چلی جائے گی، دور ہو جائے گی، سکون ہو جائے گا ان کو۔ اس کے پھر بعد یتوب اللہ علی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کی چاہے گا توبہ قبول کر لے گا، توبہ کی توفیق دے دے گا۔ جس توبہ کی توفیق دینے سے کیا ہے کہ کئی کافر جو ہیں وہ پھر ایمان والے ہو جائیں گے، جیسا کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہو گیا، ابو سفیان مسلمان ہو گئے، حضرت عباس مسلمان ہو گئے، اس طرح سہیل بن عامر ایمان لے آئے، اس طرح کئی اور لوگ جو ہیں جو سخت مخالف تھے دین حق کے، نبی کے، صحابہ کے، وہ ایمان سے سرفراز ہو گئے اور ان کے اپنے بن گئے۔ مگر یہ سب کچھ کیا ہے؟ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے، یہ نہیں کسی چیز کا وہ پتہ ہے کسی کو نہیں پتہ، ہر چیز کو وہ جانتا ہے اور حکمتوں والا ہے، ہر کام میں اس کے حکمتیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں تو یہ کام ہو گیا، یہ ہوا ہے تو اس میں اس کی حکمت ہے۔ اگر کوئی مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے، مسلمان شہید ہوا ہے، تو اس میں حکمتیں ہیں کہ مسلمانوں کے درجات بلند کرنے ہوتے ہیں۔ اس سے جہاد میں شہید ہو جائے مسلمان، یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں چلا، اللہ کی کمزوری نعوذ باللہ تھی، نہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، وہ قوی عزیز ہے،
لیکن یہ مسلمانوں کی شہادت اور ان کو کوئی تکلیف پہنچنا مسلمانوں کے مرتبے بلند کرنے کے لیے ہے۔ تو اس کے بعد پھر اگر کافروں کو تکلیف پہنچتی ہے تو مسلمانوں کا دل خوش ہوتا ہے اس سے، تکلیف اگر مقابلے میں پہنچتی ہے تو بلا وجہ کافروں کو تکلیف دینا مسلمان کے لیے منع ہے۔ کافر اپنے طور پر اپنا کام کر رہا ہے، تمہیں کچھ نہیں کہتا، تمہارے دین کے خلاف بات نہیں کرتا تو تم اس کو کچھ نہیں کہو۔ دین کے لیے سختی نہیں ہے کہ مسلمان ضرور ہو جاؤ، نہیں ہوتے مسلمان تو تمہاری عاقبت خراب ہوگی، لیکن مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا اور دین حق کے خلاف سازشیں کرنا، قرآن کریم کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کرنا جو ناقابل قبول ہو دین میں، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کریں گے تو اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم اعظم اللہ کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔